آقا جی نے کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری آپس سے محبت نہیں ہوگی، آپس میں بغض، شکایتیں، یہ چل رہا، ابھی تک چل رہا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، عمل کر کے سارا برباد کر دینا۔ صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ ان کے جس کے پاس خرچہ وغیرہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن عمل صالح بہت کرتا ہے، لیکن اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا مال چرایا، ماں باپ ناخوش رہتے ہیں اسے، کہا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ بتاؤ، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو تھوڑی بہت توفیق ہوتی ہے وہ جوانی میں ہوتی ہے، اس لیے آقا جی نے کہا جوانی کو بہتر سمجھو بڑھاپے میں آدمی کو بہت سے عذر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو جوانی میں خدا یاد آتا ہے، نہیں تو نہیں یاد آتا، بیٹھے جنات چڑھتے مصیبت میں ڈالتے ہیں، آ جاتا ہے، پھر ٹک ٹک بھی بڑھتا ہے اور مجھے سلام بھی زیادہ کرتا ہے، پھر اور زیادہ توجہ دیتا ہے، میں دیکھ تو رہا ہوں، اندھا تھوڑے ہی، منہ کو آگے آگے کرتا، مجھے دیکھ، جیسے تھا ویسے ہوا تو نہیں، جیسے تھا ہونا چاہیے تھا ایسے تو ہوا نہیں، تو آقا کی محبت تیرے گھر میں دل میں نہیں گھر کر گئی۔ کتنی دفعہ دیکھا آقا کو؟ نہیں دیکھا، مجھ کو دیکھا خواب میں اور ان کو نہیں دیکھا، دیکھا ابھی دل جڑا نہیں ہے، بس یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو نہ ہو اپنے وقت پہ ہی ہوں گے، لیکن تم یہ سوچو ہر وقت کہ نبی کریم نے جو حکم فرمائے ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ آپ کے حکم کو بہت بڑا حکم سمجھنا چاہیے۔ اب یہ ہلے ہوئے ہیں جی، جیسے شیخ صاحب آئیں گے، واز کریں گے، خطاب کریں گے، بیٹھ جائیں، دیکھیں شیخ صاحب، دیکھو کہ میری شکل دیکھو، میں تمہاری شکل دیکھو۔ پرانے کتنے ہیں ابھی تک بے عمل ہیں، ناشکرے ہیں، اور طریقہ ادریسیہ میں خصوصیات ہیں، جو شیخ سے جڑ جائے نبی کریم کی زیادت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو نبی کریم سے بات کرتے ہیں، یہ تھوڑی رحمت ہے، اور رزق بارش کی طرح ہے، اگر وظیفے پورے کرے، مصیبت آئی تو وظیفے پڑھے، مصیبت چلی گئی تو وظیفوں میں نہ گو، اور دوست ہو گئے گھر میں بیٹھے تو دوستوں سے ساتھ گپ شپ ماری، وقت گیا، پھر وظیفے کوئی رہ گئے، کچھ ایسے ہی ہو گئے۔ کہا کہ آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل مرنا ہے تم کو، اور موت کا تو وقت نہیں ہے، اور دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے مرنا ہی نہیں ہے، کہ اپنے فرض پورے ادا کرو، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری کے سوا بھی اور مصیبتیں آ گئی ہیں، یہ گانے بجانے، یہ ٹیلی ویژن کیا کرتا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کرتا، وہ شیطان کا آلہ ہے، جائز فائدہ اٹھایا، پھر ناجائز کام بھی اس میں دیکھے، جو کچھ آئے سب کچھ دیکھا، اور ٹیلی ویژن میں عورتوں کو، ان کو سب بے پردی، کنواری لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، انٹرویو جو لیتی ہیں تمہارے چاچے، یہ بھی اچھے لوگ تو نہیں ہیں، بڑے امان کا شہر ہے، فقر آیا ہوا ہے، فاقہ آیا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب تھوڑے تھوڑے ظاہر ہوتے ہیں، ہاں جی،
اور بڑا عذاب خدا سے کچھ لینا ہے تم لوگوں نے؟ ننگے لباس، عورتیں بھی ننگی ہیں، مرد بھی ننگے، اور پتلون ڈالنے کی پکی عادت ڈال، مجبوری پہنے، ورنہ پتلون بھی ننگا ہی لباس ہے تقریباً، کوئی اچھا خوبصورت لباس تو نہیں ہے۔ انسان کی بھی عورت دکھتی ہے، پٹ دکھتے ہیں، سب کچھ دکھتا ہے، گھر میں بولو تو بیٹھے تو آدھا ننگا ہوتا ہے، ماں بہن میں بیٹھنا، مجبوری نہ ہو تو شلوار پہنے۔ آقا جی کہتے ہیں الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، الحیا کلہ خیر، حیا ساری خیر کی خیر ہے۔ تم کو نبی سے ان کو راضی کرنا ہے تو یہ پتلون کو آگ لگاؤ، ان کو یہ کوئی اچھا لباس تو نہیں ہے، فخر کا تکبر کا لباس ہے، اور گھٹنوں کے نیچے ٹخنوں کے نیچے آقا جن کا جگہ آگ میں جائے گی، پتلون پہنتے ہیں تو یہ اس کا حال ہے۔ یہ اچھی علامتیں تو نہیں ہے تم لوگ میں، لباس بھی خراب، پینٹ بھی خراب، اور جو پہنتے ہیں وہ پتہ نہیں شوٹ شارٹ پتہ نہیں کیا بکواس بکتے ہیں، شارٹ ہاں شرٹ وہ بھی ننگے ہی ہوتے ہیں۔ پردے والا لباس، کھلا لباس پہننا، انسان سب جانور تو آئے ہوئے ہو، انسان تو نہیں ہو، پڑھے لکھے اسکولوں میں کالجوں میں سب، لیکن اسکول میں مسئلہ اچھا نکل جائے ادھر فیل نہ ہو جاؤں، خدا رسول کے معاملے میں بے قدری، جو نبی کریم سے دلی محبت نہیں کرنا چاہتا ہے، اگر نیت رکھی ہے تو آتا ہے، اگر نیت نہیں رکھی ہے دلی محبت کہ میں آج کے بعد دل سے محبت کروں گا تو وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند، رواجی میلاد کر لینے، رواجی کیسٹیں چلا لینی، اکثر دیکھو داڑیاں صاف ہیں، حکمن سنت ہے۔ آقا جی نے کہا کہ دفعہ موقع مل جاتا ہے، قسمت اچھی ہے، بولے شناختی کاٹ دیں، حکومت ان کو قبول کرے گی، کہا میری داڑھی کو کاٹتے ہیں یہ، اگر خدا مگر میں قبول نہ کروں خدا کہاں قبول کرے گا ان کو؟ یہ آقا جی نے کہا بعض بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے میں کچھ خدا سے حیا کرنی چاہیے، داڑھی صاف، مونچھ بھی صاف بالکل، اور ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں اس سے بڑی سزا نہیں ہے کس چیز سے، جس کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے۔ کیا بات سناؤں تم لوگوں کو، لنگر میں ہم کچھ نہیں ڈالتے، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، خالص مال ڈالتے ہیں، یہ لنگر شفا ہے، محمدی ہے، آقا جی کے حکم سے لگا ہوا ہے۔ بعض لگا سب کرتے لنگر لگاتے ہیں، لیکن سب کے پاس حکم خدا رسول کا نہیں ہوگا، ادھر حکم ہے، تو یہ لنگر کھایا کرو شفا کے نیت سے، محمدی لنگر ہے، اور اس میں صدقہ نہ ڈالا کرو، اور زکوٰۃ نہ ڈالیں، خالص مال ڈالیں اس میں اگر ڈالیں تو۔ دل نہیں کرتا تم لوگوں کے پاس بیٹھنے کو، خدا کی قسم، بس وہی کہتے رواجی چیزیں کرے، اور رپورٹیں اچھی نہیں آتی، یہ رپورٹ لیتے رہتے ہیں، انسان کا اولاد کا خیال ہوتا ہے، فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا نہ کیا،
فلانا کیسا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، کدھر گیا ہے کدھر نہیں ہے۔ اب بعض ایسے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہونے لگی، 3 مہینے 6 مہینے نہیں گھسنے، اور کتنی محنت سے میں ان کو لگاتا ہوں اور کتنی محنت کرتا ہوں، اور یہ وظیفے سونا ہے سونا۔ خیر ہی خیر، رزق بارش کی طرح، اور نبی کریم کی زیارتیں بے پناہ۔ تو ایسے ہو گئے ہو، وازوں سے واز تھوڑی، آج کل تو واز بھرے ہوئے ہیں، کشتیں بھری ہوئی ہیں، سیڑھیاں بھری ہوئی ہیں۔ پریشانی کی راتیں کبھی گزارتے ہو؟ کہ گناہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا گناہ کے پیچھے جا رہا تھا، رستے سے واپس آ گیا، گناہ نہیں کیا، خدا کا خوف آ گیا، سب چلتا ہے۔ اس لیے جو حالات شہر کے انسان نکلتا ہے دیکھتا ہے، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ٹی وی میں سب کو خدا کی قسم میرے بس میں آگ لگا دوں، یہ پچھے پروگرام دیتے ہیں، لڑکیاں ننگے، لڑکے وہ بھی آدھے ننگے، اور گڈ مڈ سب کچھ، بس ایک دوسرے سے ملاوٹ سے چلتے ہیں۔ پاکستان امن کا ملک ہے، تمہارے باپ کا امن، امن کا ملک آقا جی نے امان رکھا ہوا ہے، آقا جی نے پاکستان بنایا ہے۔ پہلے بتایا بھی تھا، آقا جی نے کہا خدا کی دین ہے، یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، جبکہ فلاں نے بنایا ہے قائد اعظم۔ وہ تو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، فرائض کو نہیں پڑھتا تھا، خود بھی اعتراف اس نے کیا ہے۔ محمد علی جناح کے گانے بنائے ہوئے ہیں، اللہ بخشے اللہ بخشے۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے ناراضگی ہو، وہ ایمان کا عمل ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے محبت چھوڑ دیں، اگر حضرت محمد سے محبت ہے، یہ سارے کام جو کر بھی سکتے ہیں، جو ان کے اختیار میں بھی ہیں، یہ وہ کام نہیں کرتے، خدا رسول کا حکم نہیں چلاتے، شریعت کو نہیں چلاتے، شریعت کو پسند نہیں کرتے۔ غریب بھی ایسے ہی ہیں، اور امیر تو سبحان اللہ سونے پر سہاگا، کسی کا کون اچھے ہیں؟ غریب کے امیر، وہ غصے والا تھا، اخلاق سے بات کرنی تھی، اس نے بولا دونوں پر خدا کی لعنت ہو، دیکھا حضو لعنت۔ جس نے آئندہ خیال کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور وظیفے ناغے نہیں کرنے ہیں، اور جو دوست اچھے نہیں ہیں ان کا ماحول چھوڑ دینا ہے۔ آقا جی نے منع کیا ہے کہ المرء علی دین خلیل، آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، تو ماحول سے آدمی خراب ہو جاتا ہے، کئی خراب ہو گئے، نشے میں لگ گئے، سگریٹ میں لگ گئے، اور ایسی چیزوں میں، یہ اچھا اثر تم پر پڑے گا، گھر والوں پر اچھا اثر پڑے گا۔